السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں بچے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ بالکل، اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم سب ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ہاں جی، تو ہمارے لاسٹ سیشنز میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کے بارے میں بات کی، اور ہم نے کیا بات کی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیسے فیل کرنا ہے پریزنس کو ان کی، اور کیسے انہیں تھینکس بولنا ہے۔ جی، تو بچوں نے بولا تھینکس اللہ تعالیٰ کو؟ جی ماشاء اللہ بالکل، تھینکس بولتے ہیں جب، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا جب تعلق بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم چیزیں باتیں کرتے ہیں، اپنی فیلنگس شیئر کرتے ہیں، اپنی دعائیں شیئر کرتے ہیں، جو ہمیں چاہیے وہ مانگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز، جیسے آپ کے گھر میں اگر نمک ختم ہو گیا ہے، یا آپ نے ادھر سے ادھر جانا ہے، اٹھ کے کوئی چیز پکڑنی بھی ہے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو میں یہ کر پاؤں گا، ورنہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، مجھے یہ چیز نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور پھر سوچنا ہے کہ میں کوشش کروں گا، پھر جا کے آپ کو وہ چیز ملے گی، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے دیکھیں، ہم نے کوئی چیز اگر اٹھ کے یہاں سے وہاں تک جانا ہے، اور ہم پلان کرتے ہیں ہاں ابھی میں نے باہر جانا ہے، ابھی میں پلان کرتا ہوں ہاں ٹھیک ہے آج میں نا ابھی تھوڑی دیر میں باہر جاتا ہوں، پھر میں باہر کھیلوں گا جا کے، لیکن سڈنلی کوئی ایسا کام آ جائے جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو یہ کام تھا، تو آپ کہو گے اوہ ہو میں باہر نہیں جا سکتا۔ ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ ہم کس وقت کیا کر سکتے ہیں، یہ سارے پلانس اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم انسان جو ہیں وہ اچھی نیت کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں صرف، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر کبھی ہو جائے، سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے، اور بچے پتہ ہے خفا بھی ہو جاتے ہیں پیرنٹس سے، ماما آپ نے کہا تھا آج ہم باہر جائیں گے، آج ہم نے یہ کرنا تھا، اب آپ جا ہی نہیں رہی ہیں، آپ ایسے کہہ رہی ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ماما پاپا کو پتہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام ایسا آ گیا، کچھ پرابلم ہو گئی ہے، کچھ بھی جو بھی وجہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں، اور یہ سارے پلانس اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اس لیے انہیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور اچھے بچے بننا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے اپنے پیرنٹس کو، اور سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، تاکہ ہم بھی ماما بابا بھی ہوش ہوں۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے، ان اچھے کاموں سے کون ہوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ بچوں سے تو ویسے ہی بہت پیار کرتے ہیں، اور اچھے بچے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ اور یہ سارے بچے بہت اچھے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں نا، سارے بچے بہت اچھے ہیں، آئی نو دس، ہاں ماشاء اللہ۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے دعائیں مانگنے پہ۔ دیکھو کتنی ساری چیز ہوتی ہے نا، جب دل کرتا ہے میرے پاس یہ ہو، اچھا یہ ہو، یہ بھی کرنے کو دل کرتا ہے، بچوں کا دل کرتا ہے کہ کیا کیا ہو ہمارے پاس، چلو ایک ایک وش بتاؤ نا، چھوٹی چھوٹی سی، کیا دل کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ہو؟ اگر دعا مانگے تو کیا دعا مانگو گے؟ چلو سب سے پہلے محمد بتاتے ہیں، کیا دعا مانگیں گے محمد آپ؟ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ماما بابا بیمار ہو ان کو صحیح کر دے، اور ہم کو کوئی توڑ دے کے دے۔ جی ماشاء اللہ، بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی۔ دیکھو ٹوائز سے بھی پہلے ہیں ماما پاپا، ہے نا، بہت اچھی بات ہے، بچوں کو ٹوائز بہت پسند ہوتے ہیں، ہاں ماشاء اللہ۔ اور لیکن ماما پاپا تو بہت امپورٹنٹ ہے نا، ماما پاپا کے لیے دعا کرتے ہیں، بالکل ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی وہ بالکل ٹھیک رہیں، ہم اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ہمیشہ، اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے پیرنٹس، الحمدللہ۔ اور ایسے ہی ابھی اشال بتاتی ہیں وہ کیا دعا مانگیں گی؟ اشال بولیں، کوئی بھی دعا بول دو بیٹا۔ اپنے ماما کو ہاں، اپنی ماما کے لیے پیار کی دعا، کہ میں ہر ٹائم اپنی ماما کا خیال رکھ سکوں، ان سے پیار کر سکوں، بہت پیاری دعا ہے، اپنی ماما کی کیئر کی دعا۔ ہاں، یہ بھی توفیق جو ہوتی ہے نا، اور پیار بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، اور توفیق بھی جو ہوتی ہے نا کسی سے اچھا کرنے کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے یہ بھی ضرور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جی میں اچھا انسان بن کے اپنی ماما کے ساتھ بہت پیار سے رہ سکوں، میں ان کی کیئر کر سکوں، ویسے کیئر کر سکوں جیسے وہ خوش ہوں میرے ساتھ۔ ہاں، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ ابھی عبداللہ کی ٹرن، بھائی عبداللہ بتائیں کیا دعا مانگیں گے؟ میں دعا مانگوں گا کہ ہم سب حج یا عمرے پہ جلد جائیں فیملی کے ساتھ۔ ماشاء اللہ، یہ بھی بہت پیاری دعا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے جائیں حج عمرہ کے لیے،
اور پھر وہاں جا کے تو جتنی ساری دعائیں نا اکٹھی کر کے لے جائیں، ہماری ساری مانگ لیں. ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت پیاری دعائیں بچوں کی. لیکن وہی بات ہے، سب سے پہلے دعا مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پریزنس کا ہونا اور یقین ہونا دل میں کہ اللہ تعالیٰ پریزنٹ ہیں اور وہ سن رہے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اور جو جتنے یقین سے دعا مانگتا ہے کہ میرا اللہ دے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز ہر کام کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو اس چیز کا یقین ہونا اور اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں، میرے پاس ہیں، یہ ہمارا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے کے بنانے کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم دعا مانگیں. دعا سے سب سے زیادہ فائدہ تو ہمارا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب بچے دعا مانگتے ہیں یا کوئی بھی دعا مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں بلیسنگز دیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاؤنٹ لیس بلیسنگز اتنی ساری دی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم مانگیں، جو ہم وش کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کریں. اچھا جی، تو پتہ ہے آپ کو کچھ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور وہ ہیپیسٹ مومنٹس ہوتی ہیں ہماری لائف کی کہ جب وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. چلو ہم بچوں سے آج ڈسکس کرتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو جب لگا ہو کہ ہاں بھائی اللہ میں نے دعا مانگی، میری فوراً قبول ہوگی، آئی ایم سو ہیپی الحمد للہ. ہاں تو ون بائی ون سب بچوں سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچے ریڈی ہیں؟ ہاں جی ماشاء اللہ. جی چلے جی ہینڈ ریز کریں. سب سے پہلے کون بتانا چاہتا ہے اپنی اسٹوری؟ چلیے محمد بھائی آج تو اشال کو ٹرن دیتے ہیں. ہاں گرلز فرسٹ. ٹھیک ہے جی، اشال آپ سنائیں بھی اپنی اسٹوری. ایک رات کو میں سائیکل چلا رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا. میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ پڑھی اور پھر مجھے ڈر ہی نہیں لگا. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل، یہ جو شیطان ہے نا یہ بہت وہ ہے، یہ ہمیں ڈراتا ہے، دل میں برے برے خیالات لاتا ہے. لیکن جب ہم یقین سے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو بے شک یہ غائب ہو جاتا ہے. اللہ کا نام سن کے یہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور ہمیں ڈر نہیں لگتا. ماشاء اللہ. دیکھیں جب ہم اتنے یقین سے آپ نے دعا مانگی اور فوراً اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں سے ڈر کو نکال دیا اور شیطان کو بھی بھگا دیا، اور آپ ہیپی بھی ہوگے، اور آپ کو اللہ کی پریزنس بھی فیل ہوئی کہ ہاں جی بالکل اللہ تعالیٰ میرے پاس ہے، مجھے سن رہے ہیں، میں نے جو دعا مانگی انہوں نے پوری کر دی. جی تو اب محمد بھائی کی ٹرن ہے. محمد آپ بتائیں بھائی. میں ایک دفعہ ایک پارک میں سائیکل دے رہا تھا. میرا بھائی سائیکل میں اتنا دور ادھر آ گیا اور میرے ماما پاپا بیٹھے تھے. پھر میں رونے لگ گیا. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا، اللہ تعالیٰ میں ایسے کبھی نہیں کرتا. تو میرے ایک انکل میرے انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے کہا کہ میں لاسٹ ہو گیا. تو انکل نے کہا کہ میں نے اپنا میرا موبائل لو اور کال کر لو. پھر میں نے کال کی. پھر ہم میرے ماما پاپا مل کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اتنے یقین سے، اور اللہ آپ نے تو معافی بھی مانگ لی. ہاں، اور معافی مانگنا تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ہر وقت پتہ ہے استغفار کرنا بہت پسندیدہ دعاؤں میں سے، کیونکہ جب ہم استغفار کرتے ہیں نا جب ہم، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی اس بندے کو احساس ہے کہ میں غلط کام نہیں کروں گا، میں یہ اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اچھا بننا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی ضرور ہیلپ کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ آپ کو پھر آپ ماما بابا مل گئے اور آپ ہیپی ہو گئے، اور آپ کو پھر کتنا اچھا لگا ہوگا کہ ہاں جی میرے اللہ تعالیٰ میرے پاس ہیں، انہوں نے میری بات سنی اور مجھے ہیلپ کیا الحمد للہ. اور ویسے ایک اور بات بتائیں بچوں، سب کو، آپ سب کو جتنے بچے سن رہے ہیں جن کو اپنے ماما بابا کا نمبر یاد ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں یاد تو اپنے ماما پاپا کا فون نمبر ہمیشہ یاد رکھیں. اوکے، یہ بہت ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھے کام کرنا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا بہت ضروری ہے، لیکن دنیا کے کاموں میں اپنی تیاری رکھنا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو یاد کرنا ہے فون نمبر، یہ سب بچوں کو یاد ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی ایسا پرابلم ہو تو آپ اپنے ماما بابا کو کال کر سکیں. ابھی محمد بھائی آپ کو ہم ٹرن نہیں دے سکتے، ابھی ٹرن ہے عبداللہ بھائی کی، اس کے بعد محمد بیٹے کی باری آئے گی انشاءاللہ. اوکے چلیں جی عبداللہ آپ سٹارٹ کریں. میں ایک دفعہ رات کو نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہا تھا کسی چیز کے لیے، تو میں نے جب دعا مانگ کے آمین کہا تو ساتھ ہی مجھے وہ چیز مل گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں یہ بھئی سب بچوں کی سٹوریز اتنی مزے کی اور ایکسائٹنگ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا بولوں. ہاں دیکھو کتنے مزے کی بات ہے، اور جب بچہ نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. جب بچے نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ بہت ہی پیاری بات ہوتی ہے.
हाँ, हालाँकि उन पे देखें फ़र्ज़ भी नहीं होती, अभी बच्चों पे नमाज़ फ़र्ज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ रहा है, तो मीन्स वो अल्लाह ताला से रिलेशन बना रहा है ना, अल्लाह ताला को फ़ील करता है, अल्लाह ताला से बात करता है। अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद आती है नमाज़ पढ़ना बच्चों का, तो बड़ों का तो वैसे ही पसंद है, लेकिन छोटे बच्चों पे तो फ़र्ज़ भी नहीं है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो बेइंतहा सवाब है। तो फिर जब ऐसी दुआ और नमाज़ पढ़ के दुआ माँगी और वो कबूल होगी, व्हाट अ वंडरफुल मोमेंट दैट वाज़, हाँ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो कितना मज़ा आएगा, फिर तो दिल किया होगा ना अब्दुल्ला कि और भी बहुत सारी दुआएँ माँग लेता, वो भी कबूल हो जाती। बिल्कुल, ऐसा ही है। इंसान है ना तो फ़ौरन से सोचता है ऐसे, लेकिन यही बात है, मैं आपको आज एक यही बात बताने लगी थी कि देखें बहुत सी दुआएँ हैं जो हम माँगते हैं तो दुआएँ हमारा अल्लाह ताला से एक बहुत अच्छा रिलेशन बना देती हैं। लेकिन बहुत सी दुआएँ हैं जो कबूल नहीं भी हो रही होती, तो कभी भी डिसहार्ट नहीं होते। ये नहीं सोचते कि क्यों कबूल नहीं हो रही मेरी दुआ, क्या हो गया? आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब क़यामत का दिन होगा ना, तो हम अल्लाह ताला के पास जाएँगे, तो हमें जितनी भी हमने दुआएँ माँगी होंगी ना, जैसे भी माँगी होंगी दुआएँ, वो सारी दुआएँ जो हमारी कबूल होगी उनका तो सवाब होगा होगा और उनका तो एक मज़ा भी होगा जो भई कबूल हो गई। लेकिन जो दुआएँ कबूल नहीं हुई होंगी, वो उस दिन हमारे अमाल में ऐड अप हो जाएँगी। उस दिन उनकी हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे उनके बदले में और हम पता है क्या कहेंगे क़यामत के दिन हम कहेंगे या अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह वो दुआएँ तब ना कबूल हुई होती हमें और ज़्यादा उनके भी रिवॉर्ड्स अभी मिल जाते। हुँ? तो देखो जो दुआएँ कबूल नहीं हो रही होती ना उन पे भी परेशान नहीं होते। बेशक अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस वक़्त क्या होना बेहतर है। जो हमारी दुआएँ कबूल होती हैं वो हमारे हक़ में अच्छी होती हैं तो कबूल हो जाती हैं और जो नहीं होती वो उनमें भी कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई मसलहत होती है कि कोई ना कोई उसमें ऐसी बात होती है जो हमें समझ नहीं आ रही होती। लेकिन अल्लाह नोज़ बेस्ट, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छी हैं, नहीं हैं क्योंकि हम तो बहुत सी चीज़ों का शौक कर लेते हैं ना समटाइम्स। हम तो इंसान हैं, हमें इतनी हमारी जो सोच है वो इतनी ब्रॉड और हर चीज़ पे तो नहीं हावी हो सकती कि हमें हर चीज़ का पता हो कहाँ गलत और कहाँ सही हो रहा है। हम बस सोच लेते हैं हाँ, हाँ, ऐसा हो जाए। समटाइम्स जैसे कोई बच्चा कह रहा है नहीं मैंने ये कैंडी खानी है, नहीं मुझे ये मिल जाए, लेकिन हो सकता है उस कैंडी में कुछ गलत हो जो आपके लिए अच्छा ना हो और वो अभी आपको नहीं मिलनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। ऐसे बहुत से मैटर्स होते हैं जो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, जो हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए कुछ दुआएँ कबूल नहीं भी होती, लेकिन कभी भी डिसहार्ट नहीं होना और हमेशा दुआएँ माँगते रहना है। जी, तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाना और अल्लाह ताला की प्रेज़ेंस को फ़ील करने के लिए एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स को फ़ील करें, जो काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं उनको फ़ील करते रहें और हर स्टेप पे उनके लिए थैंक्स बोलते रहें अल्लाह ताला को। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि हम दुआ भी माँगते रहें। दुआ माँगना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और जब दुआ माँगते हैं तो हमारा एक बहुत प्यारा-सा रिलेशन बन जाता है अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स शेयर करने का अल्लाह ताला से। ठीक है? तो हाँ, तो अब्दुल्ला भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। अच्छा चलिए जो पूछना चाह रहे हैं बच्चों में से कुछ भी, वो आप पूछ सकते हैं वन बाय वन। चलिए अब्दुल्ला आप पहले पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे दुआओं का सवाब मिलेगा आखिरत में, अगर वो दुनिया में ना कबूल हुई तो उसके अंदर बददुआ भी है। नहीं, बददुआ तो वैसे अच्छी चीज़ नहीं है, बददुआ नहीं देनी चाहिए किसी को। लेकिन समटाइम्स ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि आपको बहुत बुरी तरह आप हर्ट होते हो, किसी ने ज़्यादती की होती है आपके साथ, तो उसका सिला अल्लाह ताला उसको ज़रूर दे देते हैं, ठीक है? आपके दिल में से अगर कुछ ऐसा निकला भी है ना, अगर कोई ऐसा लफ़्ज़ या कुछ ऐसा, तो उसको कोशिश करें कि आप सब्र से पूरा करें, उसको ना निकालें। लेकिन आप इस बात पे ज़रूर यकीन रखें कि आपके साथ अगर गलत हो रहा है ना, तो जिस बंदे ने भी गलत किया ही हैज़ टू पे फॉर दैट। अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका सिला दे देंगे। हाँ, और अगर किसी बंदे को आखिरत में उसकी सज़ा मिल जाती है ना तो सॉरी दुनिया में सज़ा मिल जाती है, किसी ने गलत किया है, तो ये वो कम सज़ा होती है और अगर अगर उसको सज़ा नहीं मिली दुनिया में तो आखिरत में तो बहुत ज़्यादा सज़ा होगी उस बंदे के लिए। तो इसलिए बस इस चीज़ को अल्लाह ताला पे छोड़ दें मैटर को कि और अल्लाह ताला को बस अपने दिल का हाल बता दें कि या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। बेशक अल्लाह आपके दिल का हाल भी जानता है, लेकिन जब अल्लाह ताला से आप बात करते हैं, तो अल्लाह ताला को अच्छा लगता है। अच्छा जी, अभी हम देते हैं किसको टर्न दें भई इशाल को या मोहम्मद को? अभी कौन वोट करेगा, इशाल या मोहम्मद? हाँ? चलें, ऐसा करते हैं आप ना मोहम्मद को टर्न देते हैं। मोहम्मद भाई ने काफ़ी देर से हैंड रेज़ किया हुआ है, हाँ? चलें भई मोहम्मद आप बोलें। अगर आपको मोटे रात को अपने मामा पापा का नंबर ना पता हो
तो आप अपने स्कूल का आईडी कार्ड पहन के आप कहीं जा सकते हैं। जी, बिल्कुल। आपके पास अगर स्कूल से आए हैं आप या स्कूल के नियर बाय हैं, आपके पास आपका कोई कार्ड या कोई आइडेंटिटी है, कोई ऐसी चीज़ जो होनी चाहिए बच्चों के पास ज़रूरी। कि किसी ऐसी जगह पे बाहर जाएँ तो ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ रखें जो आपके पास कार्ड हो या नंबर हो, ताकि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप किसी को बता सकेंगे, हाँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये मेरी इन्फॉर्मेशन ये है। वेरी गुड। जी, तो अब इशाल कुछ कहना चाह रही थी। इशाल आपकी टर्न। फिर हमने कुछ गलत काम किया इस दुनिया में, फिर हमने माफी की, फिर जब जन्नत में जाएंगे फिर भी थोड़ा सा वो मिलेगी सजा। नहीं, नहीं बेटा, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है माफ़ी माँगना। अगर आपने एक दफ़ा गलत काम किया और आपने अल्लाह ताला से माफ़ी भी माँग ली, तो बस फिर इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा, बिल्कुल कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि उल्टा माफ़ी माँगने का सवाब मिलेगा कि हाँ भई, ये तो बंदा माफ़ी माँग रहा है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हाँ? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत रहीम है, गफ़ूर रहीम है। माफ़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, रहम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। चलें ठीक है जी। आज का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा। इंशाल्लाह इस सेशन को और लंबा करेंगे, इंशाल्लाह बच्चों को भी ऐड अप करेंगे। स्लोली थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम थोड़ा रूटीन में आएँगे तो फिर ये सब चीज़ें होंगी। जज़ाकल्लाह ख़ैर, आप सबका बहुत शुक्रिया जो सुन रहे हैं। और अभी कोई बच्चा महफ़िल को ख़त्म करने की दुआ पढ़ ले और फिर हम अल्लाह हाफ़िज़ बोलेंगे। चलें जी, कौन पढ़ेगा? मोहम्मद आप पढ़ दें। जी मोहम्मद भाई आप पढ़ दें। सुबहानकल्लाह। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी गलतियाँ माफ़ करें हमेशा और हमारी दुआएँ कबूल करें। जज़ाकल्लाह ख़ैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।